بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر منصورہ میں ایک تاجر بہت مشہور تھا جو کہ ہر سال ایک تقریب منعقد کرواتا۔ اس تقریب میں بڑے بڑے عالم شرکت کرتے۔ امام صاحب بھی اس تقریب میں شرکت کرتا۔ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا اور تقریب کے آخر پر وہ تاجر اپنے گاؤں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا اور ایک تیر گاؤں کی طرف چھوڑتا اور تیر جس گھر میں جا کر لگا اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا۔ دراصل میں ہر سال جس گھر میں تیر جا کر لگتا وہ تاجر اپنے خرچے پر اس بندے کو حج کرواتا، حتیٰ کہ حج کے ساتھ ساتھ جب تک وہ آدمی حج سے واپس نہ آتا اس کے گھر کے اخراجات، اس کی بیوے بچے کے اخراجات وہ تاجر ادا کرتا۔ اس تاجر کی اس سخاوت کی وجہ سے سارے گاؤں والے بہت خوش تھے۔ اصل میں وہ تاجر شروع میں اتنا بڑا تاجر نہیں تھا، حتیٰ کہ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس تاجر کے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور اس تاجر کی ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن کیونکہ اس کا شوہر مزدور تھا اور اس کا بیٹا ابھی جوانی کے دور میں داخل ہونے والا تھا، ان کے گھر کے حالات نے انہیں اجازت نہ دی اور اسی خواہش کے ساتھ اس تاجر کی ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جاتے وقت اس کی ماں نے اس سے کہا تھا، بیٹا جب تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جانا اور تمہارے پاس دولت آ جائے تو تم میری جگہ کسی گاؤں کی خواہش مند عورت یا مرد کو حج کروا دینا، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا اور اسی طرح میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس تاجر نے اپنی ماں کی اس نصیحت کے بعد دن رات محنت کی، حتیٰ کہ سخت سردیوں میں بھی وہ سارا دن مزدوری کرتا، لیکن اسے مزدوری کرتے کرتے ایک سال گزر گیا، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ جمع نہ ہو سکا کہ وہ حج کے ایک طرف کا خرچہ بھی اٹھا سکتا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے وہاں سے ایک بزرگ ملا اور اس نے تاجر سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تاجر نے اسے اپنے ماں کی خواہش کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور میں نے ایک سال سخت محنت کی لیکن میں حج کے اخراجات کا ایک حصہ بھی اکٹھا نہیں کر پایا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کروں جسے میں اپنی ماں کی آخر خواہش کو پورا کر سکوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو بیچ کر تجارت شروع کرو، کیونکہ تجارت میں برکت ہوتی ہے اور تجارت کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور جب تمہارا کاروبار بڑھ جائے تو اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا۔ وہ تاجر اسی وقت وہاں سے لوٹا اور آ کر اس کے پاس 3-4 بکریاں تھیں، ایک گھوڑی تھی اور اس کے پاس ایک اپنی ماں کے اس کی بیوی کو دیے گئے تھوڑے سے زیورات تھے۔ اس نے سب کچھ بیچ کر تجارت شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرنے لگا اور ایک سال کے اندر اندر اس کا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہونے لگا۔ اب وہ اتنی رقم جمع کر چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق گاؤں کے کسی ضرورت مند شخص کو حج کرا سکتا تھا۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ گاؤں میں کون ایسا حاجت مند ہے جس کو حج کرایا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ پھر وہی بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا، بیٹا اب تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جی بے شک اب میرے پاس کافی دولت ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ آخر میں گاؤں کے کس مرد یا عورت کو حج کے لیے بھیجوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، تمہارے پاس ابھی اس وقت تیر اور کمان موجود ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، احتیاطاً میں اپنے گھوڑے کی زین میں تیر اور کمان ہمیشہ رکھتا ہوں۔ وہ نوجوان اٹھا، اپنے گھوڑے کی زین سے تیر اور کمان نکال لے آیا۔ اس بزرگ نے اس سے تیر اور کمان لیا اور ایک تیر اس گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ بزرگ نے کہا، جب صبح ہو تو تم گاؤں کے ہر گھر میں جا کر دیکھنا، جس گھر میں تیر لگا ہو اس تیر کو نکال کر اس گھر میں موجود جو بھی مستحق فرد ہو اس کو حج کے لیے بھیج دینا، اور یقیناً وہ تیر ہی کسی مستحق آدمی کے گھر میں جا کر لگا ہوگا۔ بزرگ کی یہ ترکیب اس تاجر کو بہت پسند آ گئی۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔ صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گاؤں کے ہر گھر میں جانے لگا تو اچانک ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ اس میں ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال لگتی تھی، وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے مالک، ساری زندگی میری غربت میں گزری، بے شک میں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اے میرے مالک میری کوئی اولاد نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اے میرے مالک میرا کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں حج کر سکوں اور وہی مجھے موت آ جائے۔
وہ نوجوان تاجر اس بزرگ کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اسی جھونپڑی کے ساتھ ہی تیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ رات کو سفید داڑھی والے بزرگ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ تیر کسی مستحق کے گھر میں ہی جا کر لگے گا۔ وہ نوجوان اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہا، حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ وہ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور میری بیوی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا، بابا جان آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کی موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی تھی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو وہی مدینہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا، اے میرے مالک، بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈال دی اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور جب اگلا سال ہوا، جب وہی وقت قریب آیا تو پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، اب میرا کاروبار ہر بازار میں ہے، لہٰذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں سے کسی ایک فرد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر اس نے تیر چھوڑا تو پھر گاؤں کے ایک مستحق فرد کے گھر جا کر لگا، اور جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے آدمی کو اپنے سارے خرچے پر حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر چکے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ جب بھی تیر چھوڑتا تو ایک چرسی اور بیکاری کے گھر میں جا کر لگتا۔ وہ سارے گاؤں والے اور حتیٰ کہ تاجر بھی بڑا حیران ہوتا کہ جو آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، بھیک مانگ کر اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ اس کے گھر جا کر تیر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر اسے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا، مجھے حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہٰذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا، لیکن میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر اس کو وہ رقم دے دیتا کیونکہ تیر اس کے گھر میں جا کر لگتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر تیسری مرتبہ یہ تیر اس کے گھر میں کیوں جا لگا۔ گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے بار بار تیر اسی گھر جا کر لگتا ہو، تم اس بیکاری اور چرسی کی جھونپڑی دوسری جگہ لگوا دو۔ تو اگلے سال جب جھونپڑی کی جگہ بھی تبدیل کی گئی تو تیر بھی پھر اس چرسی کے گھر جا لگا۔ 4 مرتبہ تیر اس کے گھر جا لگا، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ حج پر نہیں گیا اور حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والے اسے بہت برا بالا کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 4 مرتبہ موقع دے چکا ہے لیکن تم پھر بھی حج پر نہیں جاتے، شراب نشے اور زناکاری میں پیسے اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصب کے بعد مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل داستان سنائی اور کہا، حضور مجھے 20 سال ہو گئے، میں لوگوں کو ہر سال حج پر بھیجتا ہوں، لیکن پچھلے 3 سالوں سے مسلسل میں تیر لگاتا ہوں تو تیر اسی چرسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی جھونپڑی ایک جگہ سے اکھڑوا کر دوسری جگہ لگا دی لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر میں جا لگتا ہے، اور وہ بدبخت انسان حج پر نہیں جاتا۔ مجھ سے حج پر جانے کے لیے خرچ ہونے والی رقم بھی لے لیتا ہے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بھیک مانگتا رہا،
تو پھر اس 4 مرتبہ کیسے اس کے گھر تیر جا کر لگ سکتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنا قسمت والا ہو سکتا ہے اور اتنا بدقسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا، اس سال جب تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر کرنا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلے روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا، حضور چند دن بعد حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔ جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا، حضور تیر پھر اسی چرسی کے گھر سے ملا۔ یہ سن کر سلطان ہکا بکا ہو گیا۔ وہ تاجر بھی سلطان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے لگایا اور آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر جا لگا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب اس راز کے بارے میں وہ چرسی ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کا گھر ایک جھونپڑی نما تھا، جس میں اس کے 2 چھوٹے بچے، اس کی بیوی اور وہ چرسی رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس کے گھر میں جا لگے اس کو حج پر بھیجوں گا تو وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 بار تیر لگنے کے بعد بھی تمہارا شوہر حج پر نہیں جا سکا۔ اتنا گناہگار انسان، آخر اس میں کیا راز ہے کہ تیر پھر بھی تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر ایک دن نشے میں دت اپنے گھر لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ جس زمیندار یا جس چودھری کے پاس گھر میں ملازمت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں اور وہ نیک اور پاک باز خاتون ہیں اور اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی، اس لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو اس بات نے میرے شوہر کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ میرا شوہر زندگی میں اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ سوچتے سوچتے وہ اسی وقت جھونپڑی سے دوڑا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا، جا کر اس خاتون کو دے دو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس کے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا وہ آخر اتنے سامان کے پیسے کہاں سے لایا۔ جب میں باہر نکلی تو میرے شوہر کا گدا جس پر وہ اکثر سوار رہتا تھا موجود نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور پوچھا، تمہارا گدا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گدا بیچ کر اس سے ملنے والی رقم سے وہ سامان اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے لے آیا جس کو تم ابھی دے کر آئی ہو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پیا، زنا کیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم، اسی وقت سے لے کر میرا شوہر آج تک اس بیوہ عورت کے بچوں کی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر بازار جا سکے۔ وہ میلوں دور پیدل چلتا ہے اور اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے بھیک مانگ کر سامان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی ادا پسند آ گئی اور اسی وجہ سے تیر ہر سال میرے شوہر کے گھر میں لگتا ہے۔ تو پھر تاجر نے پوچھا، اے محترمہ، جب تمہارے شوہر کے گھر میں تیر لگتا ہے تو پھر تمہارا شوہر حج پر کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا شوہر اتنا کماتا نہیں، وہ بھیک مانگ کر ہمارا پیٹ پالتا ہے اور 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں۔ جو رقم آپ کی طرف سے اسے حج کے لیے ملتی ہے
وہ اس سے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر حج پر نہیں جاتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ اب تو لوگ تمہیں بہت بد نصیب بدبخت کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تم بہت برے ہو گئے ہو، لہٰذا تم حج پر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا بلکہ اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور چوتھی مرتبہ تیر میرے شوہر کے گھر میں لگا۔ اس کے پیچھے ان یتیم اور بیوہ عورت کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک نشئی انسان بھی اتنا نیک اور رحم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بیوہ عورت اور تمہارے شوہر کو سرکار کی طرف سے ہر ماہ 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے، اور اس بیوہ عورت کے گھر کا خرچے کی ذمہ داری سرکار کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرسی کو کہا کہ آپ اس بار تم تاجر سے ملنے والی رقم سے حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر کے بچوں اور اس بیوہ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ چرسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ چرسی پھر سلطان کے حکم پر حج پر روانہ ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہی آدمی چند سال بعد مصر شہر کا بہت بڑا مشہور اور معزز انسان بن گیا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کی، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا۔